خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت ربانی تلاوت کی ہوں۔ سورہ یونس میں اللہ کہہ رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، قل یعنی اے حبیب فرما دیجیے۔ کس سے؟ اے حبیب مسلمانوں سے فرما دیجیے۔ اے حبیب مسلمانوں سے فرما دیجیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو مسلمانوں پر ہوئی ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو مسلمانوں پر ہوئی ہے، اس پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ دھن دولت سے بھی بہتر ہے۔ اب اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے کئی رحمتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں۔ رحمتیں نعمتیں ہمیں جو عطا ہوتی ہے اللہ کے فضل سے عطا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو رحمتیں نعمتیں عطا ہے، یعنی کہ ایک ماں باپ کا سایہ، بہترین ماں باپ کی سرپرستی اللہ کی نعمت ہے، اور ایک اچھے خاندان کی وفاداری، ایک اچھی رشتہ داری اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ ایک اچھا وفادار دوست اللہ کی نعمت ہے، اور ایک اچھا پڑوسی اللہ کی نعمت ہے، اور صالح اولاد ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اولاد زحمت بن گئی تو پھر وہ رحمت نہیں رہی۔ تو اس طرح بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے حساب رحمتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری نعمتیں، میری رحمتوں پر خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ اب نعمتوں کی نعمت عظمیٰ، رحمتوں کی رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ اب اللہ کا جو فضل ہے، فضل سے چھوٹی چھوٹی رحمتیں عطا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل، اللہ کا جو سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو ہماری جانب بھیج کر سب سے بڑا فضل کیا ہے، سب سے بڑی رحمت بھیجی ہے۔ سب سے بڑی نعمت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے، وہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے بے شمار رحمتیں عطا ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس دن میرے حبیب کا میلاد ہوا، جس دن میرے حبیب کا میلاد مبارک ہوا، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ تو خوشیاں منانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، سورہ یونس میں ہی اللہ آگے کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ایمان والوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے، نئی زندگی کا سامان ہے، لیکن آپ کی آمد مبارک منافقین اور کافرین کے لیے ناقابل قبول برداشت ہے۔ اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا تو ہم دیکھتے ہیں تاریخی پنوں میں، روایات میں دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی میں جلوس نکالے، جلسے منعقد کیے، نعت کی محفلیں منعقد کیے، کھانے کھلائے، اور لانٹین اور خمخموں کے ذریعے سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو سجایا جاتا۔ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی تاریخ میں تو اولیاء کرام نے میلاد مبارک کو بڑی خوشی سے منایا ہے۔ بعض اولیاء کرام کے پاس غربت تھی، غریبی تھی، بعض اولیاء کرام کے پاس غریبی رہنے کے باوجود بھی بعض اولیاء کرام نے مٹھی بھر چنے تقسیم فرمائے، مٹھی بھر میلاد مبارک کی خوشی میں مٹھی بھر چنے تقسیم فرمائے۔ اللہ اکبر،
تو اس طرح اللہ جس کے پاس جتنی استطاعت تھی اس سے زیادہ میلاد مبارک کی خوشی منائے ہیں۔ اب جس دور میں میلاد مبارک کو دبایا جا رہا ہے، جس دور میں میلاد مبارک کا انکار کیا جاتا ہے، اس دور میں یعنی کہ اس کا ظاہر کرنا، اس کو اظہار کرنا، جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد مبارک کی خوشی میں 25% لوگ 25% لوگ 25% لوگ میلاد مبارک مناتے ہیں، جگمگاہٹ کرتے ہیں۔ کتنے؟ 25% لوگ۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان منا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 75% لوگ میلاد مبارک کا انکار کرتے ہیں، 75% لوگ میلاد مبارک کا انکار کرتے ہیں۔ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، جو چیزیں ہمارے نبی سے تعلق رکھتی ہیں، نسبت رکھتی ہیں، اس کو دبایا جاتا ہے، تو اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اظہار کرنا، شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، بڑا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جس دور میں اللہ کے حبیب کی شان کو دبایا جاتا ہے، اس دور میں اللہ کے حبیب کا شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ سے جلوگر کر دیا۔ آپ کی ولادت پر سعادت ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نبوت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت کے مرتبے پر فائز ہوئے، قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، آیتیں نازل ہوتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تصدیق فرمائی، قرآن کریم کی تصدیق فرمائی۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کے تذکرے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے تذکرے فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے پر ایمان لے آؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں اکثر لوگ کہ میں پہلے اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کے بعد رسول اللہ، اللہ کے بعد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساری قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک کوئی آیت ربانی ایسی نازل نہیں کی کہ میرے بعد میرے حبیب کو چاہو، میرے بعد میرے حبیب سے محبت کرو۔ اللہ نے ایسی آیت ربانی نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے یہ آیت ربانی نازل کیا کہ پہلے میرا حبیب، پہلے میرا حبیب، بعد میں میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا، یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لاؤ اور اس قرآن کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے پر ایمان لاؤ۔ اولا کافرین بھی، اول یعنی سب سے پہلے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے حبیب پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر نہ بنو۔ مصدقا لما معکم، یعنی تصدیق کرنے والے پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے پر ایمان لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی تصدیق فرمائی، ہر نبی کے معجزے کی تصدیق فرمائی، ایک ایک آیت ربانی کی تصدیق فرمائی، تو ہم کو پتا چلا کہ دنیا میں انبیاء آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ دنیا میں میرے سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے انبیاء آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تو ہم کو پتا چلا کہ دنیا میں انبیاء آئے تھے، ایک ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے، ایک ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے اور چلے گئے، ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے اور چلے گئے۔ اور ان سب کی تصدیق کرنے والا، سچائی کی دلیل پیش کرنے والا، سرٹیفائی کرنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کی شان نرالی ہے، اللہ کے حبیب کا مقام نرالا ہے۔ لیکن اکثر لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے برابر ہیں، تمام انبیاء کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، برفع بعضهم درجات، یعنی کوئی وہ رسول ہے جسے سب رسولوں پر درجات یعنی درجوں بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، سورہ بقرہ ہی اعلان کر رہا ہے، کوئی ایک وہ رسول ہے جسے ہم نے تمام رسولوں پر، سب رسولوں پر درجہ بلند کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کی شان نرالی ہے، اللہ کے حبیب کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل ہے ہی، لیکن آپ کی ازواج مطہرات بھی عام نہیں ہیں، آپ کی بیویاں بھی عام نہیں ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کہتے من النساء ان اتقیتن، کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی خاص ہو۔ دوسرے قبائل سے، دوسرے قبیلوں سے خواتین نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، دوسری خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، دوسری خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، تو اب وہ عام نہیں رہی بلکہ وہ خاص ہو گئی، وہ خاص ہو گئی۔ ہمارے نبی سے جو تعلق پیدا کر لیتا ہے، ہمارے نبی سے جو نسبت پیدا کر لیتا ہے، تو وہ عام نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ خاص الخاص ہیں، ہمارے نبی خاص الخاص ہیں، اس لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر، عام وجود، عام مسلمان، عام مومن، عام نبی نہیں ہے۔ ہمارے نبی عام نبی نہیں ہیں۔ جہالت میں جینے والوں جہالت پر رضالت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، ایمان سے محروم ہو گئے ہیں، ایمان سے محروم ہو کر مسلمان آج اپنے نبی سے دور ہو کر، مسلمان اپنے نبی کی محبت سے دور ہو کر اسے آفتوں میں گر گئے ہیں، غم زدہ ہو گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمت مت ہارو اور غم مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر قائم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تم دوسری اقوام پر غالب رہو گے، اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو فکر کرنے کی، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے تو میں چند لفظوں میں بتا دوں کہ ہمارے نبی سے محبت ادب کا نام ایمان ہے، آل رسول سے محبت ادب کا نام ایمان ہے، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے محبت ادب کا نام ایمان ہے، کیونکہ یہ سارے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ مقدس کلام ہے، اس مقدس کلام میں جن جن کے نام موجود ہیں وہ بھی مقدس ہو جاتے ہیں، یہ مقدس کلام میں جن جن کے نام موجود ہیں وہ بھی مقدس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمارے نبی کے تذکرے، آل رسول کے تذکرے، صحابہ کرام کے تذکرے، اولیاء کرام کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہے، اس لیے ان سب سے محبت ادب کا نام ایمان ہے۔ اگر ایمان مٹی پلیت ہو گیا، ان سب سے محبتیں مٹی پلیت ہو گئی تو پھر کوئی عبادت کام نہیں دے گی، کوئی عبادت کام نہیں دے گی۔ پختہ ایمان والوں کا مرتبہ بڑا ہے، پختہ ایمان والوں کا مرتبہ بڑا ہے، تو شیطان پختہ ایمان والوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے شیطان اندر سے بھی حملے کرتا ہے، باہر سے بھی حملے کرتا ہے۔ تو اسلام کے اندر سے دو شخصیت، اسلام کے اندر سے دو لوگ حملے کرتے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ایک تو اسلام کے اندر سے منافقین ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں، تو میں منافقین کا تذکرہ بعد میں بتاؤں گی،
اور دوسرے کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ مستشرقین کی شکل میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور باہر سے بھی حملے کرتے ہیں، یہود و نصارہ۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے، اے محبوب، یہ جو تمہاری طرف اترا، یہ جو تمہاری طرف جو قرآن کریم اترا، اس سے بہت سے لوگوں کو شرارت ہوگی اور ان کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ اے محبوب، یہ جو قرآن تمہاری طرف اترا، یہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شرارت ہوگی۔ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شرارت ہوگی اور ان کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کون ہے؟ منافقین اور یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہود و نصارہ کیسے فساد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات میں وحی بھیجی، تورات میں وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے۔ یعنی یہود و نصارہ پہلے بھی فسادی تھے، دوبارہ فساد مچائیں گے۔ یہود و نصارہ ہر زمانے میں، ہر دور میں فساد مچائیں گے۔ یہ یہود و نصارہ کون ہیں؟ کون ہے یہود و نصارہ؟ یہود و نصارہ کی نسلیں آج اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ یہود و نصارہ کی نسلیں آج کون ہیں؟ اسرائیل اور امریکہ ہے۔ یعنی انگریز زمین میں پہلے بھی فساد کرتے تھے، وہ دوبارہ فساد کریں گے، اور فساد پر کیا کریں گے؟ فساد کر کے غرور کریں گے، غرور کریں گے۔ غرور کیسا کریں گے؟ جیسے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور کو بڑا غرور کرو گے۔ یعنی یہود و نصارہ کبیرہ غرور کریں گے۔ پہلے تو کیا کریں گے؟ وہ انگریز کیا کریں گے؟ اسرائیل اور امریکہ کیا کریں گے؟ پہلے فساد کریں گے، فساد پر غرور کریں گے، اور غرور کر کے مسلمان اور اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو یہود و نصارہ یعنی انگریز اسلام کے اندر آ کر مسلمان کا روپ اختیار کر لی۔ انگریز اسلام کے اندر آ کر مسلمان کا روپ دھارن کر کے ٹوپیاں پہن کر، داڑھیاں چھوڑ کر، کرتے پاجامے پہن کر، اور قرآن کو اتنا عبور حاصل کریں گے کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر ہمارے نبی کی ذات پر حملے، آل رسول پر حملے، اولیاء کرام پر حملے، صحابہ کرام پر حملے کرتے رہیں گے۔ اس طرح وہ انگریز، وہ اسرائیل، وہ امریکہ اسلام کے اندر آ کر مسلمان کا روپ اختیار کر کے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے، ہمارے نبی کی شان میں لعن طعن کر کے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ کیونکہ مسلمان نہیں جانتا قرآن کیا ہے، مسلمان قرآن کی تفسیر نہیں جانتا، مسلمان قرآن کو معنوں سے پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس طرح باہر سے انگریز آئیں گے اور نعوذ باللہ اسلام مسلمان کا روپ اختیار کر کے مسلمانوں کو ایمان سے برباد کر دیں گے، آیتوں کو توڑ مروڑ کر برباد کر کے رکھ دیں گے۔ پھر یہود و نصارہ باہر سے بھی حملے کریں گے، انگریز اسلام کے اندر بھی حملے کریں گے، اسلام کے باہر سے، یعنی یہود و نصارہ مسلمان مملکتوں پر بمباری کرتے رہیں گے، مسلمان مملکتوں پر بارود کے ذریعے سے حملے کریں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں غزہ تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، اور الحمدللہ بہت سارے نعوذ باللہ مسلمان اس طریقے سے ان کی جھپیٹ میں جا رہے ہیں۔ اور جو مسلمان مملکتیں ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب، محمد بن سلمان اسرائیل کے اشارے پر حکومت کرتا ہے، اسرائیل کے اشارے پر حکومت کرتا ہے۔ سعودی میں تھیٹرز کا ایجاد ہو گیا، کلب کھل گئے ہیں، بے حیائی عام ہو گئی ہے، حجاب نکال دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں نعوذ باللہ بہت سارے بے حیائی کے معاملات پیش آ گئے ہیں، کیونکہ محمد بن سلمان اسرائیل کے اشارے پر حکومت کرتا ہے۔ حجاج کو کھانے کا انتظام اسرائیل دیتا ہے، حجاج کو کھانے کا انتظام کیا اسرائیل حلال غذا پہنچاتا ہے حجاج کو؟ نہیں، حرام غذا پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح سعودی عرب اسرائیل کے اشارے پر حکومت کر رہا ہے، یعنی یہود و نصارہ
ازل سے یہود و نصارا مسلمان اور اسلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تہموں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, تلواروں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. خنجر کا ہے قومی نشاں ہمارا, بات کچھ ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. ہمارے اندر بات کچھ ہے کہ کتنا بھی مٹاؤ ہستی مٹتی نہیں ہماری. تو صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا, صدیوں سے دشمن اسلام اور مسلمان کے ساتھ لگا ہوا ہے, صدیوں سے دشمن لگا ہوا ہے, صدیوں سے ہمارے سلف صالحین, ہمارے صحابہ کرام صدیوں سے مسلمانوں مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ کرام وہ یہود و نصارا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. ہمارے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں کو قربان کر دیے, اپنی جانوں کو اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یہود و نصارا سے مقابلہ کرتے رہے اور اسلام کو نافذ کرتے رہے. آپ نے ابھی سنا جیسے کہ غزوہ خیبر کو دیکھ لیجئے, غزوہ احد کو دیکھ لیجئے, غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے, غزوہ خندق کو دیکھ لیجئے. غزوہ خندق میں دن رات ایک کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ خندق کا ایسا حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام غزوہ خندق میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور دشمن آخرکار راتوں رات فرار ہو جاتا ہے. تو غزوہ خندق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب دشمن فرار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس گھروں کو تشریف لائے. غزوہ خندق سے واپس اپنے اپنے گھروں کو تشریف لائے تو ظہر کا وقت ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس دھویا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا جا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول, اب اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خیز کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ. غزوہ خندق میں 40 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام 40 دن سے ہتھیار ہاتھوں میں تھمے ہوئے ہیں, 40 دن سے ہتھیار ہاتھوں سے نکلیے نہیں, غزوہ خندق کی تھکان سے بھی سہمے نہیں, بیوی بچوں سے بھی ملاقات ہوئی نہیں. اللہ کا حکم آیا چل پڑو بڑی خلیج کی طرف. اللہ اکبر, اللہ تکبیر, آمین سر, یا رسول اللہ, آمین حیدری, یا علی, نعرہ امام, یا حسین. 25 روز تک اب بنو خلیج کا محاصرہ کر رہے ہیں. 25 روز تک, 40 دن غزوہ خندق کے, 40 دن غزوہ خندق کے, 25 روز بنو خلیج کے, یعنی 65 دن سے 65 ڈیز سے لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگ میں ہیں, 65 دن سے جنگ میں ہیں. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہادت کی تمنا میں تڑپے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر سیدہ تذکیر عفت سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کس طرح شہادت کی تمنا میں تڑپے جا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسرا کے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ جینے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں, ہم لوگ مرنے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں, یعنی ہم لوگ شہید ہونے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار جنگ موتہ میں شہید ہوئے. حضرت جعفر طیار کے جسم اکھر پر 90 زخم تیر و تلوار کے تھے. حضرت جعفر طیار کے جسم اکھر پر 90 زخم تیر و تلوار کے تھے. حضرت جعفر طیار 40 سال کی عمر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے, ہر نماز کے بعد دعا کرتے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلدی رسولک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما. حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا قبول ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. اے مسلمانوں, ہمارے صحابہ کرام ایسی طاقت, ایسی ہمت, ایسی استقامت کے ساتھ دین اسلام کو قائم کرتے چلے گئے, دین اسلام کو نافذ کرتے چلے گئے. آج ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں, ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اختلافات کی وجہ سے. بعض جگہوں پر میری معزز مائیں و عزیز بہنیں فرقوں کو لے کر
بعض جگہوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، امام شافعی کا اتحاد دیکھیے، امام شافعی کو ماننے والوں، امام شافعی پر ایمان لانے والوں، امام شافعی کا اتحاد دیکھیے کہ امام شافعی کے ایک شاگرد سے، امام شافعی کے ایک اسٹوڈنٹ سے ایک اصول میں اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی کا اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے، ایک شاگرد سے ایک اصول میں اختلاف ہو گیا۔ شاگرد دور چلا گیا۔ 2 سال کے بعد امام شافعی کا اپنے شاگرد سے سامنا ہوا۔ امام شافعی کا اپنے اسٹوڈنٹ سے 2 سال کے بعد سامنا ہوا۔ شاگرد منہ پھیر کر جانے لگا۔ امام شافعی استاد ہیں، امام شافعی امام ہیں، شاگرد کا ہاتھ پکڑ لیے اور فرمانے لگے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہمارے سارے اصول ایک جیسے ہیں، اگر ایک اصول میں اختلاف ہو جائے تو کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر، یہ امام شافعی کا اتحاد ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا اتحاد دیکھیے۔ اے امام ابو حنیفہ کو چاہنے والوں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا اتحاد دیکھیے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے درمیان 150 سال کا فرق ہے۔ امام شافعی کو کوئی مسئلے کا حل نکالنا ہے، امام شافعی کو کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو امام شافعی امام ابو حنیفہ کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے امام ابو حنیفہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ امام شافعی پہلے امام ابو حنیفہ کی مزار پر پہنچ کر درود کا نذرانہ بھیج کر امام شافعی اپنے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے امام ابو حنیفہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کا اتحاد ہے۔ ارے چاروں اماموں میں اتحاد ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبلی، یہ چاروں اماموں کو ساری دنیا کا مسلمان مانتا ہے۔ یعنی کچھ مسلمان امام شافعی کو مانتے ہیں، کچھ مسلمان امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، کچھ مسلمان امام مالک کو مانتے ہیں تو کوئی مسلمان امام حنبلی کو مانتے ہیں۔ یعنی یہ چاروں اماموں کو ساری دنیا کا مسلمان مانتا ہے اور چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے، یکجہتی ہے اور چاروں اماموں کو ماننے والوں میں خطرناک اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اماموں میں اتحاد ہے، ہمارے اماموں میں پیار ہے، ہمارے اماموں میں یکجہتی ہے تو پھر ہمارے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ اس پر ہم کو غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین اسلام، اب میں آئیے اس سیکشن کی طرف چلوں، اس اصول کی طرف چلوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان نافذ کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کو کیسے قائم کر کے بتایا، عورت کی قدر و منزلت کو کیسے قائم کر کے بتایا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، جس دور میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، آج وہی دور برق رہا ہے۔ آج بیٹی کا پیدائش کا حمل کے دوران ہی سیکس دیکھ کر نعوذ باللہ بیٹی کو ابورشن کر رہے ہیں، بیٹی کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ دور پلٹ کر آ گیا، قیامت کا بھرا پڑا دور چل رہا ہے، 6ویں صدی کا ماحول پھر سے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، ایک عورت شراب کی بوتل میں بکا کرتی تھی، عورت کھجور کے باغ میں بکا کرتی تھی، عورت استعمال ہو جائے تو دوسروں کو فروخت کر دی جاتی تھی، عورت استعمال ہو جائے تو دوسروں کو فروخت کر دی جاتی تھی، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو۔ یہ لفظ عورت کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، لفظ عورت کی۔ تو ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورت کی عزت کو قائم کر کے بتایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم صادر کیا۔ اور ماں کے لیے جب آیت ربانی نازل ہوئی، ماں باپ کے لیے آیت ربانی نازل ہوئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا عظیم، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ جب یہ آیت ربانی نازل ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، باپ نہیں
محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لاتا ہے، کھلاتا ہے، پالتا ہے، تو باپ کے ساتھ بھلائی سمجھ میں آتی ہے۔ ماں کے ساتھ کس نتیجے میں بھلائی کریں، ماں کے ساتھ کس اب اور میں بھلائی کی جائے، ماں کو کیا نتیجے میں ماں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ باپ تو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لاتا ہے، کھلاتا ہے، پالتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ کس نتیجے میں بھلائی کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے ہی ماں کچھ کرے یا نہ کرے، بھلے ہی ماں کچھ کرے یا نہ کرے، 3 عمل کے نتیجے میں ماں کے ساتھ بھلائی کرو۔ 3 عمل کے نتیجے میں، پہلا یہ کہ ماں جب حمل کے دوران جو تکالیف برداشت کرتی ہے، 9 مہینے جو تکالیف برداشت کرتی ہے، راتوں کو نیند نہیں ہوتی، وزن برداشت کرتی ہے، یہ پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا عمل، ماں بچہ پیدا کرتے وقت جو درد زاہ لیتی ہے، یہ دوسرا عمل، یعنی درد زاہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی تکلیف نہیں۔ جب ماں بچہ پیدا کرتے وقت درد لیتی ہے تو عرش کے کنگورے ہل جاتے ہیں، عرش کے کنگورے ہل جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا عمل۔ تیسرا عمل، ماں اپنی طاقت اپنے دودھ کے ذریعے سے اپنے بچے کو دیتی ہے، دودھ کے ذریعے سے اپنی طاقت اپنے بچے کو دیتی ہے، یعنی دودھ کی شکل میں ماں اپنا خون اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ یعنی سائنسی اعتبار سے بتایا گیا خون کے 10 قطروں سے دودھ کا 1 قطرہ تیار ہوتا ہے، تو ایسا ماں دودھ کی شکل میں اپنا خون اپنے بچے کو ٹرانسفر کرتی ہے، اپنی طاقت دیتی ہے، تو ماں کے لیے 3 عمل کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اے میرے صحابہ یہ 3 عمل کافی ہیں۔ ماں کے اس 3 عمل کے نتیجے میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ امام۔ امام بخاری، امام مسلم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی پیشانی کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ ماں کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، ماں اگر ناراض ہوئی تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام مسلم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ رہا ماں کا، اب ماں کی ذمہ داری اولاد پر کیا ہے؟ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی چلوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، میں بالکل ایک حدیث کے ذریعے سے اشارتاً کنایتاً بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ تو ماں کی گود جو پہلی درسگاہ ہے، وہ پہلی درسگاہ ماں کی گود کا جو بچہ آ گیا ماں کی گود میں، بچہ آ گیا ماں کی گود میں۔ اب یہ جو گود کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 14-15 سال تک کا پیریڈ ہے، کیونکہ بچہ اسکول کے زمانے میں بچہ ماں سے لگا ہوا ہوتا ہے، کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے ماں کے پلوں سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ کالج کا دور آتا ہے تو بچے اور دور ہو جاتے ہیں، ڈگری یونیورسٹی میں بچے اور دور ہو جاتے ہیں، اور پروفیشنل لائن لیتے ہیں بچے تو بچے ماں سے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ماں کی گود جو بچے چلتے پھرتے ماں کے اطراف لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلی درسگاہ ہے۔ تو یہ جو پہلی درسگاہ کا جو پیریڈ ہے اسکول کا زمانہ ہے۔ اسکول کے زمانے میں ماں اپنے بچے کو چلتے پھرتے ایمان کی گھٹی دے دینی چاہیے، ایمان کی دین و ایمان کی گھٹی ماں بچہ جب تک ماں کو لگا ہوا ہے اسی پیریڈ میں اسی اسنا میں دے دینی چاہیے، ماں کو ایمان کی گھٹی دے دینی چاہیے۔ یعنی تاریخ اسلام کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، معرکہ کربلا کے واقعات بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں تو بچوں کے دل و دماغ میں اپنے نبی سے محبت، آل رسول سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء کرام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ خود بخود واقعات سناتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کا پہلی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جب اپنے بچے کو دین و ایمان کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتی ہے تو ماں کا یہ عمل ہی
जिहाद के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि जिहाद मर्द औरतों पर फर्ज नहीं है, जिहाद मर्दों पर फर्ज है। तो अब वो जिहाद का जो अजर और सवाब था ना, उससे औरतें महरूम हो रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुमको जिहाद के बराबर अमल, जिहाद के बराबर सवाब मिलेगा मर्दों के, लेकिन क्या करना है, अपने बच्चों को दीन और ईमान की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करती है तो मर्दों के जिहाद के बराबर अजर अदा किया जाएगा। ये औरतों का जिहाद है, ये औरतों का जिहाद है जो अपने बच्चों को करना है। तो अब आइए बेटी की तरफ। ख़वातीन इस्लाम, बेटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह मोहब्बत करके बताया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। एक रास्ते से गुजर रहे थे सहाबा कराम। एक मकान से नूर बाहर निकल रहा था, एक मकान से नूर की शुआएं बाहर निकल रही थी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये मकान में कैसा नूर है, ये कैसा नूर है, ये मकान से जो बाहर आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो उस मकान में यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो उस मकान में बेटी की पैदाइश हुई होगी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला यहाँ पर किस तरह से बेटी की पैदाइश पर दो बेहतरीन अमल करता है। एक तो बेटी की पैदाइश पर नूर बरसाता है, और दूसरा जब अल्लाह ताला बेहद खुश होता है तो बेटी पैदा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी मैं निपटती जा रही हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से रिवायत है, अगर 3 बेटियां हैं और एक बेटा, अगर 3 बेटियां हैं एक बेटा, जब बाप सफर से वापस आए तो पहले बेटियों से मुलाकात करें, बाद में बेटे से मुलाकात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पहले बेटे से मुलाकात करते हैं तो बेटियों का दिल नाजुक होता है, बेटियों का दिल ना तोड़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, बेटियों का दिल ना तोड़ो, बेटियों का दिल टूटता है तो मोहम्मद का दिल टूटता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी बेटी का दिल टूटता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियों के बाप को बुरा न समझो, बेटियों के बाप को बुरा न समझो, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी पैदा होते ही जिस दौर में खत्म कर दी जाती थी, बेटी पैदा होते ही जिस दौर में खत्म कर दी जाती थी, ऐसे दौर में अल्लाह ताला ने हमारे नबी को एक के बाद एक 4 बेटियां अता किया है, 4 साहिबजादियां अता किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बेटी की पैदाइश पर बेपनाह खुशी का इजहार फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे काबतुल्लाह की ज़ियारत की खुशी से बढ़कर, मुझे काबतुल्लाह की ज़ियारत की खुशी से बढ़कर बेटी की पैदाइश पर खुशी होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ऐसा इंसाफ, औरत को ऐसा मर्तबा अता किया। मोअज़्ज़िज़ माए व अज़ीज़ बहने, ऐसे गुस्ताखे रसूल के ज़माने में कम अज़ कम हम ग़ीरत में आकर, हमारे नबी की ग़ीरत में, हमारे नबी की मोहब्बत में हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत को ठहर कर कायम करना है, शान और शौकत को ज़ाहिर करना है, शान और शौकत का इजहार करना है, क्योंकि हमारे नबी हमको वो मुकाम दिए जो कायनात में कोई मुकाम नहीं दे सकता था। हमारे नबी ने बेटी को जो इज्जत दी, जो मुकाम दिया, लफ्ज़ औरत को जो इज्जत दी, मैं आपको बताती चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 4 साहिबजादियों से बेपनाह मोहब्बत करके बताए। हम अक्सर देखते हैं छोटी साहिबजादी हजरत ज़ैनब से बेलौस मोहब्बत का मुज़ाहरे हमने सुने, पढ़े, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो आपकी बड़ी साहिबजादी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बड़ी साहिबजादी से आपने कैसी मोहब्बत की है, उसकी एक मोहब्बत की एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हजरत बीबी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा वो हैं, यानी एक हजरत बीबी ज़ैनब वो हैं जो हजरत अली करमुल्लाह वजह हजरत फातिमा ज़हरा की साहिबजादी हैं। हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा की एक साहिबजादी का नाम हजरत बीबी ज़ैनब है, जिन्होंने मारिका करबला में अपना ज़बरदस्त किरदार निभाया है। और मैंने ये तज़किरा मुहर्रम शरीफ के मौके पर मैंने हजरत बीबी ज़ैनब के तज़किरे को बहुत ही आम किया है, हजरत मुहर्रम शरीफ के मौके पर मैं बयान कर चुकी हूँ। अब मैं जो हजरत ज़ैनब का तज़किरा कर रही हूँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी का जिक्र है। हजरत ज़ैनब मक्का मुकर्रमा से निकल कर मदीना हिजरत कर रही हैं। हजरत ज़ैनब मक्के से निकलकर मदीना हिजरत कर रही हैं अपने वालिद से मोहब्बत के लिए, अपने नबी पर ईमान ला चुकी थी। हजरत ज़ैनब अपने नबी से मोहब्बत के नतीजे में, अपने नबी से मिलने के लिए, अपने वालिद से, अपने बाप से मिलने के लिए हजरत ज़ैनब मक्के से निकलकर ऊँट पर सवार हुई। ऊँट पर सवार होकर मक्के से निकली मदीना जाने के लिए, तो मुशरिकीन को पता चल गया, मुशरिकीन को खबर हो गई। तो मुशरिकीन ने हजरत ज़ैनब का ताक़ुब किया और हजरत ज़ैनब को ज़ी तवा के मुकाम पर हजरत ज़ैनब को चारों तरफ से घेर लिया गया और हजरत ज़ैनब ऊँट पर सवार हैं। मुशरिकीन में से दुश्मन मुशरिक हिबार बिन असवद ने हजरत ज़ैनब को नेज़ा मारकर ऊँट से ज़मीन पर गिरा दिया। हजरत ज़ैनब को ऊँट से ज़मीन पर गिरा दिया। हजरत ज़ैनब हामिला थी, हजरत ज़ैनब हमल से थी, हजरत ज़ैनब का हमल साबित हो गया। हजरत ज़ैनब को शदीद चोट आई, हजरत ज़ैनब को शदीद चोट आई, हजरत ज़ैनब का हमल ज़ाया हो गया और ऐसी शदीद चोट में हजरत ज़ैनब को वापस मक्का ले जाया गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर हजरत ज़ैनब को मदीना मुनव्वरा को पहुंची। कुछ दिन बाद हजरत ज़ैनब मदीना मुनव्वरा को पहुंची, लेकिन दुश्मन जो नेज़ा मारकर ऊँट से ज़मीन पर गिराए थे उनको पेट में शदीद दर्द था। उस शदीद दर्द की वजह से हजरत ज़ैनब जल्दी 8 हिजरी में ही शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गई। उस दर्द की वजह से, उसी दर्द की वजह से हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े महमूम हो गए, बड़े महमूम हो गए। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के इंतकाल पर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्क बहार होते हैं। अश्क बहार होते हुए, रोते हुए फरमाते हैं कि मेरी ज़ैनब सबसे अच्छी ज़ैनब है, मेरी ज़ैनब मुझसे मोहब्बत के नतीजे में, मेरी ज़ैनब मुझसे आ मिलने के नतीजे में, मेरी ज़ैनब हिजरत करने के नतीजे में, मेरी ज़ैनब को दुश्मन नेज़ा मारकर ज़मीन पर गिरा दिए, उसका अमल साबित हो गया, उसका अमल गिर गया, जिससे मेरी ज़ैनब को शदीद पेट में दर्द हुआ। उसी दर्द की वजह से मेरी ज़ैनब शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते जाते, अश्क बहार होते जाते, हजरत ज़ैनब का तज़किरा करते जाते और रोते जाते। हजरत ज़ैनब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह खुशी का, मोहब्बत का इज़हार किया है, बेपनाह मोहब्बत का इज़हार किया है। ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, ये तो साहिबजादी से मोहब्बत है, एक बेटी से मोहब्बत है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन है, ये हजरत ज़ैनब कौन है जो तकालीफ उठाए, मारिका करबला में जो शहीद हुए, ये सब कौन है? ये सब आले रसूल है, उनके घराने का इस्लाम है। हमारे नबी के घराने से इस्लाम निकला तो अल्लाह ताला ने उसी घराने को कुर्बानियों के लिए चुन लिया, उसी घराने को कुर्बानियाँ देना पड़ा, उसी घराने को शहादत देना पड़ा। तो आले रसूल ईमान में शामिल है। मेरी मोअज़्ज़िज़ माए अज़ीज़ बहनें, आले रसूल हमारे ईमान में दाखिल है। आले रसूल की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। आले रसूल हमारे ईमान में दाखिल है। आले रसूल हमारे दुरूद में शामिल है। आले रसूल इबादत नमाज में शामिल है। हालत नमाज में, इबादत नमाज में हमारे नबी पर, आले रसूल पर दुरूद का नजराना भेजा जाता है, दुरूद का नजराना भेजा जाता है। वरना
नमाज नहीं होगी, वरना इबादत नहीं होगी। तो इस तरह हालत नमाज में हमारे नबी पर, आले रसूल पर दुरूद का नजराना भेजा जाता है। अरे यही तो ईमान है, अरे इसी का नाम तो इबादत है, इसी का नाम तो इबादत है। इबादत का ताल्लुक ईमान से जुड़ जाना है, ईमान का ताल्लुक हमारे नबी से जुड़ जाना है, ईमान का ताल्लुक आले रसूल से जुड़ जाना है, ईमान का ताल्लुक और साहबा किराम और या किराम से जुड़ जाना है। ऐसा ईमान दिल में रखकर, इन सब से मोहब्बतें दिल में रखकर, इन सब से मोहब्बतें ईमान दिल में रखकर इबादत करते हैं तो तब वो इबादत आला दर्जे पे ले जाती है, कमाल दर्जे पे ले आती है, आसमानों की सैर कराती है, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। सूरे लैल में अल्लाह कह रहा है, इल्लतिगा वजहिल आला, सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है जो सबसे बुलंद है। रब की रज़ा क्या है? रब की रज़ा इन सब से जुड़ जाने में है, रब की रज़ा हमारे नबी से जुड़ जाने में है, रब की रज़ा आले रसूल से जुड़ जाने में है, रब की रज़ा औलिया किराम साहबा किराम से जुड़ जाने में है। इसी का नाम ईमान है और इसी से मोहब्बत, इसी रब की रज़ा इन सब से मोहब्बत में है, इन सब से मोहब्बत में है। रब की रज़ा इन सब से मोहब्बत में है। बगैर ईमान के, बगैर इन सब की मोहब्बत के इबादतें करते हैं, बगैर ईमान के, बगैर इन सब की मोहब्बत के अगर इबादतें करते हैं, रियाज़तें करते हैं, मेहनतें करते हैं, मशक्क़तें करते हैं तो सब बेकार है, बर्बाद है, सब बर्बाद है। इबादत नूर पैदा नहीं करेगी। ऐ इबादत करने वालों, बगैर ईमान के इबादत करने वालों, इबादत नूर पैदा नहीं करेगी जब तक कि हम अपने अंदर के अहवाल को बदल लें। हम अपने अंदर के अहवाल बदलें तो अमाल काम हो सके। कोई अमल काम नहीं आ सकता बगैर ईमान के। हम अपने अंदर के अहवाल बदल लें तो अमाल काम आ सके, हम अपने अंदर का हाल बदल लें तो ईमान काम आ सके, अमाल काम आ सके। अंदर का हाल बदल ले, अपने बातिन को बदल लो, ज़ाहिर अच्छा हो सके। अंदर जो बातिन है, जो पाक है दिल, उसको बदल लो, अपने दिल को बदल लो ताकि बातिन को बदल लो, ज़ाहिर अच्छा हो सके। अगर बातिन अच्छा होगा तो ज़ाहिर अच्छा होगा, अगर बातिन अच्छा होगा तो ज़ाहिर अच्छा होगा। अगर बातिन अच्छा नहीं है, अंदर दिल पाक नहीं है, अंदर बातिन अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर कितना भी खूबसूरत हो जाए, ज़ाहिर नमाज़ों के दुपट्टे, आँखों में सुरमा, सर पे टोपियाँ, दाढ़ियाँ, कुर्ते पाजामे, ज़ाहिर कितना भी खूबसूरत हो जाए, अगर बातिन अच्छा नहीं है, बातिन अच्छा नहीं है तो ज़ाहिर कितना भी खूबसूरत हो कबूल नहीं किया जाएगा। ऐ मुसलमानों, जब दिल सख्त हो जाता है, जब दिल सख्त हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है, जब दिल सख्त हो जाता है तो ईमान का नूर सल हो जाता है, जब दिल सख्त हो जाता है तो मारिफत खत्म हो जाती है, जब दिल सख्त हो जाता है तो अच्छी से अच्छी नसीहत असर नहीं करती, जब दिल सख्त हो जाता है तो अल्लाह व रसूल अल्लाह का जिक्र असर नहीं करता, जब दिल सख्त हो जाता है तो अल्लाह व रसूल अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल नहीं हो पाती, जब दिल सख्त हो जाता है तो इताअत नहीं होती, इबादत होती है, इबादत होती भी है तो नूर पैदा नहीं करती। तीन चीज़ों से दिल सख्त होता है। ऐ वो मुसलमानों, तीन चीज़ों से दिल सख्त हो जाता है। एक ये कि पहला यानी ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना, फजूल गुफ्तगू, फजूल बहस। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, कम खाना सेहत है, कम सोना इबादत है, कम बोलना हिकमत है। तीन चीज़ें कम करते हैं, तीन चीज़ें कम करते हैं तो वो तीन चीज़ें दिल पाक करती हैं। क्या? खाना, सोना, बोलना। ये तीन चीज़ें कम करते हैं तो ये तीन चीज़ें दिल को पाक करती हैं, दिल की सफाई जन्नत की बशारत देती है। दिल हसद से पाक, दिल वक्त से पाक, दिल इनाद से पाक, दिल लालूच से पाक, दिल अदावत से पाक, दिल हिर्स से पाक, यानी ये सारी गिलाज़तें दिल से निकल जाए, दिल का हुजरा पाक साफ हो जाए, दिल हर एक का खैर ख्वाह हो जाए, दिल हर एक का खैर ख्वाह हो जाए। आमाल नजर आते हैं, इबादतें नजर आती हैं, लेकिन दिल की कैफियत, दिल की नीयत किसी को नजर नहीं आती सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो शायर आज़म अल्लामा इक़बाल कहते हैं, शायर आज़म अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान।
دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ ابلیس بھی وضو کرنا اچھی طرح جانتا تھا، ابلیس بھی عبادتیں اچھی طرح کرنا جانتا تھا۔ ابلیس 80,000 برس تک اللہ کی عبادت کرا۔ ابلیس اس لیے ہوا کہ اس نے نبی کا انکار کر دیا، نبی کے سجدے کا انکار کر دیا، اس لیے ابلیس بن گیا، اس لیے ابلیس ہو گیا۔ تو اس طرح پہلے اپنے اندر باطن کو ٹٹور کر باطن کو چمکانا ہے، باطن کو چمکا کر، باطن کو جب چمکا دیتے ہیں دل پاک ہو جاتا ہے تو مسلمان مومن کے مرتبے کا رکھتا ہے۔ مسلمان مومن یعنی ایمان دل میں گہرا اور وسیع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گہری اور وسیع ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، تکالیف میں ڈالتا ہے۔ معزز سامعین، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو محبت امتحان لیتی ہے، دنیا کی محبت بھی امتحان لیتی ہے۔ ارے وہ تو ہمارے نبی کا عشق ہے، ہمارے نبی سے عشق کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت میں ہم کو آزماتا ہے۔ جب ہمارے نبی کی محبت دل میں اتر گئی، گہری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت میں آزماتا ہے، اور وہ آزمائش میں ہم ثابت قدم رہتے ہیں۔ تکالیف کا دور، امتحانوں کے دور میں ہم ثابت قدم کیسے رہتے ہیں؟ بلکہ ہمارے نبی سے محبت ادب کو قائم رکھتے ہیں۔ کتنی بھی پریشانیاں ہو، کتنی بھی تکالیف ہو، ہم ہمارے نبی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم ہمارے نبی سے عشق کرتے رہتے ہیں، تکالیف کے دور میں بھی عشق کرتے ہیں ہمارے نبی سے۔ تو ایسی ثابت قدمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کن فیکون کا مالک بنا دیتا ہے، یعنی اس بندے کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اس بندے کی زبان پہ جو بات جاری ہوتی ہے اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون کا مالک بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے جو بات نکلتی وہ پوری ہو جاتی۔ آپ ہمارے نبی بارش کے لیے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی، اشارے سے ٹکڑے کرتے تھے چاند کے ٹکڑے ہو جاتا، اشارے سے پلٹے سورج کو واپس لوٹاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی میں تمام صحابہ کرام کو سیراب کرا دیتے۔ اس طرح ہمارے نبی کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آج نعوذ باللہ گستاخ رسول کہتے پھرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا۔ ارے قرآن اعلان کر رہا ہے تم اللہ کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور میرا حبیب غیب بتانے میں ماہر ہے، میرا حبیب غیب بتانا جانتا ہے، میرا حبیب غیب کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معجزات عطا فرمائے۔ تو میں یہاں پر جو معجزہ، ایک معجزہ وہ کیا ہے، بہت سارے معجزات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت ربانی نازل فرمائی، میں وہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی پانی کے لیے دعا کرتے، بارش کے لیے، تو بارش ہو جاتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے سورہ توبہ کی آیت ربانی نازل فرمایا۔ آج جیسا کہ میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر غزوہ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک ہے۔ آپ دیکھیے جنگ تبوک کا کیا حال ہے، جنگ تبوک میں تنگ دستی کے ایسے حالات ہیں کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ ہے، 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ ہے، اور کھانے کی قلت ایسی کہ ایک کھجور پر کئی آدمی بسر کرتے ہیں، پانی کی قلت ایسی کہ ایک گھٹ پانی پیا کرتے ہیں، یعنی شدت کی گرمی ہے، پانی کی کمی ہے، پیاس کا غلبہ ہے۔ ایسے تنگ حالات میں صحابہ کرام یعنی مہاجرین اور انصار نے اپنے نبی، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری سے ثابت قدم رہے، ایسے تنگ حالات میں بھی اپنے نبی کا ساتھ نبھایا۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے گھروں میں گھر پریشان حال ہے، مسلمانوں کے گھروں میں الگ الگ شکل میں پریشانیاں، تکالیف ہے، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔
لیکن صحابہ کرام کی تکلیف کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کی پریشانیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ارے ہم کو تو قرآن تخت میں رکھ کر پیش کیا گیا، ہم کو رسالت تخت میں رکھ کر پیش کری، ہم کو اسلام تخت میں رکھ کر پیش کیا گیا، ہم پھر بھی ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم بھی پھر بھی ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں تنگ دستی کا یہ حال ہے کہ شدت کی گرمی ہے، پانی کی پیاس ہے، پیاس کا غلبہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، پانی کی شدت کی پیاس ہے، اے اللہ کے رسول، پیاس کا غلبہ ہے، پانی کے لیے، بارش کے لیے دعا کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ اے اللہ کے رسول کون فرما رہے؟ جگری صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے، اے اللہ کے رسول پانی کی پیاس ہے، شدت کی پیاس ہے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے ہی تھے کہ اللہ نے ابر بھیجا، بارش ہوئی، اللہ نے ابر بھیجا، بارش ہوئی، اور پھر صحابہ کرام پانی سے سیراب ہو گئے۔ لشکر والوں نے اپنے اپنے برتن پانی سے بھر لیے اور لشکر آگے بڑھا۔ صحابہ کرام کا لشکر آگے بڑھا تو دیکھا کہ زمین خشک ہے، زمین خشک ہے، پانی نہیں ہے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خاص یہ رحمت کی بارش، خاص یہ رحمت کا پانی ہم نے ہمارے نبی کی دعا پر صحابہ کرام کے لیے بھیجا، صحابہ کرام کے لیے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب سے محبت کرنے والوں، اے میرے حبیب پر جان نثاری کرنے والوں، اے میرے حبیب کا دین اسلام میں مدد کرنے والوں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انصار پر، مہاجرین پر، کہ انہوں نے تکلیف میں بھی، مشکل گھڑی میں بھی میرے حبیب کا ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ یہ رحمت کی بارش، یہ رحمت کا پانی میں نے اس لیے بھیجا کہ میرے صحابہ نے میرے حبیب کو مشکل گھڑی میں میرے حبیب کا ساتھ نبھایا، اس لیے یہ رحمت متوجہ، یہ رحمت کا پانی، یہ رحمت کی بارش میں نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی سے محبت کرنے والوں، ہمارے نبی سے جان نثار کرنے والوں، ہمارے نبی کا دین اسلام میں مدد کرنے والوں، ہماری آزمائش کم ہے بنسبت پہلے کے انبیاء کے مقابلے میں۔ پہلے کے انبیاء کی امتوں کو جو تکالیف تھی، ان کی تکالیف بڑی بڑی تھی، ان کی تکالیف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا کرم ہے، یہ ہمارے نبی کا احسان عظیم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یعنی اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رودات نہیں آئی، اے میرے حبیب کی امت، ابھی تم پر پہلے کی امتوں کو جو تکالیف تھی، پہلے کی امتوں کو جو مصیبتیں تھیں، پہلے کی امتوں کو جو غم تھے، وہ میں تمہارے اوپر نہیں آئی، میں نے تمہارے اوپر نہیں لایا، کیونکہ تم میرے حبیب کی امت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ہم سے یہ دعا کروا رہا ہے۔ کیا دعا کرا؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے اگلوں پر ڈالا تھا، اے اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے پہلے کی امتوں کو ڈالا تھا، ویسا بھاری بوجھ نہ ڈال۔ یہ ہمارے نبی کا احسان عظیم ہے، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا فضل ہے۔ یہ ہم صرف ایمان لانے والوں کو، سچا ایمان لانے والوں کو، حقیقی ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے ایمان کی جو آزمائش ہے، ہمارے نبی سے محبت کے نتیجے میں ہم کو جو آزمائش آتی ہے، وہ آزمائشیں کم ہے، بلکہ پہلے کی انبیاء کے مقابلے میں، پہلے کی قوموں کے مقابلے میں، پہلے کی امتوں کے مقابلے میں ہماری آزمائشیں، ہماری تکالیف کم ہیں۔ یہ ہمارے آقا کا کرم ہے، یہ ہمارے مولا کا کرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین اسلام، منافقین پر میں بات رکھ کے اپنی جگہ لوں گی۔ منافقین کون ہے؟ اس پر آپ کو کھلا منافق
मुनाफिकीन से बचने की ज़रूरत है। मुनाफिकीन से कौन है पहले जानिए और उन मुनाफिकीन से अपने आप को बचाइए। आज बचने की ज़रूरत है। मुनाफिकीन कौन है? तो इस्लाम के लंबरदारों, आज के दौर में मुनाफिकीन के प्रोपगंडे कोई मामूली प्रोपगंडे नहीं हैं। मुनाफिकीन के प्रोपगंडे कोई मामूली प्रोपगंडे नहीं हैं, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुनाफिकीन को देख लीजिए। मदीने मुनव्वरा के मुनाफिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ठहरकर, मदीने के मुनाफिकीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ठहरकर नमाजें पढ़ते, रोजे रखते, हज करते, उम्रा करते, ज़कात सदक़ात देते, नमाजों की कसरत करते, लेकिन उनके दिल हुब्बे रसूल से खाली थे। उनके दिलों में अपने नबी से मोहब्बत नहीं थी। उनके दिलों में अपने नबी से मोहब्बत नहीं थी। मदीने मुनव्वरा के मुनाफिकीन को देख लीजिए। मदीने के मुनाफिकीन अपने नबी के खिलाफ रहकर, अपने सहाबा किराम के खिलाफ रहकर दीन इस्लाम में इख्तिलाफात पैदा करते फिरते। मदीने मुनव्वरा के मुनाफिकीन की शरारतें ऐसी कि उनकी शरारतों से, मुनाफिकीन की शरारतों से मदीने के पहाड़ हिल जाते हैं। मदीने के पहाड़ों पर हिला रहे हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकीन अपने झूठ से मदीने को हिला रहे हैं। तो सूरे अहज़ाब में अल्लाह ताला कह रहा है वल मुर्जिफूना फिल मदीना, यानी मुनाफिकीन अपने प्रोपगंडे से मदीने को हिला रहे हैं। मुनाफिकीन झूठ से मदीने को हिला रहे हैं। मुनाफिकीन फितनों से मदीने को हिला रहे हैं। मुनाफिकीन झूठ फैलाते फिरते हैं। मुनाफिकीन फितने फैलाते फिरते हैं। मुनाफिकीन अपने नबी से दूर करते फिरते हैं। मुनाफिकीन अपने नबी की मोहब्बत से दूर करते फिरते हैं। मुनाफिकीन अपने नबी से दूर करते हैं। मुनाफिकीन आम लोगों को ईमान वाले से दूर करते हैं। मुनाफिकीन ईमान वालों को परेशान करते फिरते हैं। मुनाफिकीन ईमान वालों का जीना अजीरन कर देते हैं। तो ऐसे मुनाफिकीन के लिए सूरह अहज़ाब में अल्लाह कह रहा है अगर ये मुनाफिकीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो ऐ हबीब हम आपको उन मुनाफिकीन पर मुसल्लत कर देंगे। ऐ हबीब ये मुनाफिकीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो ऐ हबीब आपको उन मुनाफिकीन पर मुसल्लत कर देंगे, यानी हक वालों को मुनाफिकीन पर मुसल्लत कर देंगे। हर दौर में मुसल्लत कर देंगे। कैसा? वक़ुत्तिलू तक़तीला, मुनाफिकीन गिन कर कत्ल किए जाएंगे। मुनाफिकीन टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मुनाफिकीन मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। मुनाफिकीन जहाँ जहाँ पाए टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों खबरदार हो जाओ। हर दौर के मुनाफिकीन का यही अंजाम होगा। हर दौर के मुनाफिकीन का, क्योंकि कुरान करीम हर दौर के लिए है। मैंने जो मुनाफिकीन की आयतें पढ़ी वो आयतें हर दौर के लिए है। इसीलिए हर दौर के मुनाफिकीन का, गुस्ताखे रसूल का, बेअदबी करने वालों का यही अंजाम होगा। वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐ इस्लाम के लंबरदारों, ऐ मुसलमानों, आप अच्छाइयों पर शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें, अच्छाइयों पर शुक्र करें, बुराइयों से तौबा करें और हमेशा गौर व फिक्र में लगे रहें। गौर व फिक्र से मज़हब जिंदा होता है, दीन जिंदा होता है। गौर व फिक्र से मज़हब जिंदा होता है, दीन जिंदा होता है। शायर आज़म अल्लाह इक़बाल कहते हैं कि फ़िक्र व अमल जब फना होती है, यानी फ़िक्र करना छोड़ देते हैं, दुनिया में मगन हो जाते हैं, तो शायर आज़म कहते हैं फ़िक्र व अमल जब फना होती है तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। शैतान को मौत देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान को मौत देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घड़ी भर की फिक्र एक रात की इबादत से बेहतर है। घड़ी भर की फिक्र, नारे रिसालत, नारे हैदरी, घड़ी भर की फिक्र एक रात की इबादत से बेहतर है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र करें कि हमारा रब पहले की उम्मतों से बड़ी बड़ी रियासतों से भी राज़ी न होता था। पहले की जो उम्मत थी ना, उनकी इबादतों से, उनकी बड़ी बड़ी रियासतों से भी अल्लाह उनसे राज़ी ना होता था। हमारा रब हमसे थोड़े से अमाल से खुश हो जाता है। एक रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर बना देता है। लैलतुल खैरुम मिन अल्फी शहर, कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर बना दिया।
हमारा रब हमारे थोड़े से अमाल से खुश हो जाता है, हमारा रब हमारे थोड़े अमाल से राज़ी हो जाता है। हम ज़माने के लिहाज से पहले की उम्मतों में, अगली उम्मतों में हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े हैं, अगली उम्मतों में, अगली कौमों में हम पिछड़े हैं, लेकिन खुश नसीबी के हिसाब से, खुश नसीबी के लिहाज से हम तमाम उम्मतों में, तमाम कौमों में हम सबसे आगे हैं, हम अफजल हैं, इसलिए कि हमारे नबी तमाम अंबिया के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारियत की वजह से ये उम्मत सरदार उम्मत है, ये उम्मत अफजल उम्मत है। इस उम्मत को अफजल उम्मत इसलिए है कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला कह रहा है फ़कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू, कि यूं ही किया हमने तुम्हें तमाम उम्मतों पर अफजल, तुम्हें तमाम उम्मतों पर। अल्लाह का ऐलान है कि मेरा हबीब तमाम उम्मतों पर अफजल है, ये तमाम अंबिया पर अफजल है, मेरा हबीब तमाम अंबिया का सरदार है। इसीलिए ऐ मेरे हबीब की उम्मत, तुम तमाम उम्मतों पर अफजल हो, तुम तमाम उम्मतों का सरदार हो। तो ऐ मुसलमानों, हम अफजल उम्मत रहने के बावजूद, हम तमाम अंबिया, तमाम कौमों में सरदार रहने के बावजूद, अगर हम नफ्स के जंगल में भटकते रहेंगे, इतना बड़ा मुकाम मर्तबा मिलने के बाद अगर हम नफ्स के जंगल में भटकते रहेंगे, हमारा नफ्स जहाँ जहाँ ले जा रहा है, हम अपने नफ्स के पीछे जा रहे हैं, हमारा नफ्स हमको बड़े बड़े फंक्शन पे ले जाता है, हमारा नफ्स निकाह के खाने खिलाता है, निकाह का खाना नाजायज़ है, निकाह में जो खाना रखते हैं वो नाजायज़ है। हमारा नफ्स खाना भी रखते हैं और फिर कई किस्म के डिशेस रखते हैं निकाह में, निकाह के खाने में कई किस्म के खाने रखते हैं, यहाँ तक कि मछली, झींगा, दूध के मीठे अंडे एक ही दस्तरखान पर होते हैं और सब खा जाते हैं, जबकि ये खाना मछली, झींगा, दूध के मीठे अंडे एक ही वक्त में खाना ममनू करार दिया गया है, नाजायज़ है। एक तो निकाह का खाना नाजायज़ है और ऊपर से जो खाना रख रहे हैं वो भी नाजायज़ है, और इस तरह हमारा नफ्स हमको नाजायज़ में मज़ा देता है, हमारा नफ्स हराम में मज़ा देता है, हमारा नफ्स हमको होटलिंग करने में मज़ा देता है, हमारा नफ्स हमको घर में बैठकर आराम से ऑर्डर कर कर के खाने में मज़ा देता है, हमारा नफ्स हमको सेल फोन में घंटों रहने में मज़ा देता है। बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या नहीं देख रहे, हमको खबर नहीं है। आजकल की माएँ तो अपने बच्चों को, अक्सर बच्चों को सेल फोन के ज़रिए से खाने वाले खोजती हैं, सेल फोन हाथ पे पकड़ा देती हैं, सेल फोन के ज़रिए से बच्चों को निवाले खोजते हैं। माँ समझती हैं कि मैं अपने बच्चे को ग़िज़ा खिला रही हूँ, ताकत दे रही हूँ। खबरदार मोअज़्ज़िज़ माए, अज़ीज़ बहनें, जो माएँ ऐसा करती हैं बल्कि सेल फोन के रेसेस, सेल फोन के जहरीले रेसेस अपने बच्चे को ठोस रही हैं, अपने बच्चे की हयात खुद माएँ कम कर रही हैं। जो बच्चे सेल फोन के आदी कर रहे हैं, आदी हो रहे हैं, माएँ खुद अपने बच्चों की हयात कम कर रही हैं, माएँ खुद अपने बच्चों की हयात कम कर रही हैं। एक रील आती है, एक क्लिप आते हैं लाइन से, 1 मिनट में कई बार क्लिप बदलते हैं, जिसको रील कहते हैं। वो घंटों बैठ कर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो जो ज़्यादा देखने, तस्वीरें देखने को टाइम नहीं है, बल्कि 1 मिनट में क्या बोल रहे हो मालूम हो जाता। आपको मालूम होना चाहिए 1 मिनट में जो पहले क्लिप में आता है मज़ाहिया प्रोग्राम, खुशी का प्रोग्राम, दूसरी क्लिप जब बजती है तो उसमें गम के आंसू बहे जैसा गम आता है, तीसरी क्लिप आती है जानवर की फलां की, यानी 1 सेकंड में खुशी, 1 सेकंड में गम, 1 मिनट में जहन कई बार तब्दील हो रहा है, 1 मिनट में जहन कई बार तब्दील हो रहा है, सिर्फ इधर से उधर, उधर से उधर जो रील देखते हैं। तो आपको बता दूं कि उससे जहनी कैंसर की बीमारियां जन्म ले रही हैं, उससे दिमाग को भूल पैदा हो रही है, उससे बच्चों के जहनों में, बड़ों के जहनों में जहनी बीमारियां पैदा हो रही है, और यहाँ तक के बड़े बच्चे सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। याद रखो मेरी मुअज़्ज़िज़ माएँ, अज़ीज़ बहनें, इज़राइल जो दिखाता है, अमेरिका जो दिखाता है, वो सिवाय मुसलमानों के बर्बादी के कुछ नहीं दिखाता। इज़राइल को बाइकाट करिए, उसके दिखाने को बाइकाट करिए, इज़राइल और अमेरिका की इरादों को ख़त्म कर दिए, देश को नाबूद कर दीजिए। इज़राइल जो खाने खिलाता है, इज़राइल जो पैकेट्स खिलाता है, इज़राइल जो प्रोडक्ट निकालता है, उसको बाइकाट करिए। इज़राइल तबाह कर रहा है, ज़ाहिर में भी मुसलमानों को तबाह कर रहा है, इज़राइल हमारे इस्लाम में अंदर घुस के भी मुसलमानों को तबाह कर रहा है। आज इज़राइल को बाइकाट करने की ज़रूरत है, अपनी जानों की
हिफाजत करिए, अपने बच्चों की जानों की हिफाजत करिए। माँ अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। जो बच्चे सेल फोन के आदी होते हैं, माँ अपने बच्चों की हयात 50 साल तक कर रही है। हम आज 50 साल तक तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे 50 साल के भी नहीं होंगे, इतना जल्दी खत्म हो जाएंगे। इतने जहरीले वायरस वो सेल फोन में है, तो हमारा नफ्स हमको सेल फोन में घंटों मजा देता है। जब तक हम अगर जंगल हमारे नफ्स के जंगल में भटकते रहेंगे, दुनिया के लालच के दलदल में फंसते रहेंगे, दीन और दुनिया की सादत से बहरावर नहीं हो सकते, मंजिल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और मंजिल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। मेरी मोअज़्ज़िज़ माएँ, वज़ीज़ बहनें, इस सब को बैकाट करना होगा, इस सब को ख़त्म करना होगा। मैं आपको बता दूँ कि आइए हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे से हम ये दुआ करें कि ये उम्मत कोई मामूली उम्मत नहीं है, ये एक समंदर की ताकत रखती है, ये समंदर की ताकत रखती है, लेकिन खतरा बन चुकी है। ये अफजल उम्मत है, ये सरदार उम्मत है, ये मामूली उम्मत नहीं है, ये समंदर की ताकत रखती है, लेकिन खतरा बन चुकी है, खतरा बन चुकी है। तो इसलिए इख्तिलाफात की वजह से हमारे नबी ने फरमाया, आखिरी हदीस आपके सामने रख दूँ, हमारे नबी ने फरमाया, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से रिवायत है, हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल की तरह 72 फिरके हो जाएंगे, मेरी उम्मत में बनी इसराइल की तरह 72 फिरके हो जाएंगे, और मेरी उम्मत अकायद के इख्तिलाफात की वजह से जहन्नुम में जाएगी। किसकी वजह से? अकायद के इख्तिलाफात की वजह से जहन्नुम में जाएगी। ऐ मुसलमानों, आओ हम सब भाई भाई हैं, आओ ऐ मुसलमानों, हम सब भाई भाई हैं, फिरकों की लानत से निकल कर आओ, हम सब भाई भाई हैं। ऐ मुसलमानों, हम कुरान में गोतागन हो जाएं, अहदीस के ज़ख़ीरे में गोतागन हो जाएं, हमारे नबी की मोहब्बत के समंदर में गोतागन हो जाएं, आले रसूल की कश्ती में सवार हो जाएं, सहाबा किराम औलिया किराम की पैरवी की तरफ आ जाएं। अगर हम आ जाएंगे तो इसी ईमान पर, इसी अक़ीदे पर अगर हम रहेंगे, इसी ईमान, इसी अक़ीदे पर अगर हम रहेंगे, तो खुदा की कसम, अल्लाह का अज़ाब चाहे जंगलों की शक्ल में हो, अल्लाह का अज़ाब चाहे बीमारियों की शक्ल में हो, अल्लाह का अज़ाब चाहे तूफानों और ज़लज़लों की शक्ल में हो, अल्लाह का अज़ाब हमको नहीं होने देगा। अल्लाह हमको ईमान की दौलत हमारे सीनों में है, इन सब से मोहब्बत हमारे सीनों में है, हमारे नबी की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, सहाबा किराम औलिया किराम का अदब एहतराम हमारे सीनों में है। जितनी इबादतें हम करते हैं वो कामयाब हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ऐसी ईमान, ऐसा अक़ीदा अगर हम दिल में रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमको अपने अज़ाब से नजात दिलाएगा, अल्लाह ताला हमको अज़ाब से महफूज रखेगा। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से, ऐ बारी ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मुनाफिकीन की शरारतों से महफूज रख, मुनाफिकीन के फितनों से महफूज रख, यहूद व नसारा के फितनों से महफूज रख, यहूद व नसारा की साजिशों से महफूज रख। ऐ बारी ताला हम तमाम मुसलमान आलम को कुरान में गोतागन होने वाला, अहदीस के ज़ख़ीरे में गोतागन होने वाला, हमारे नबी की मोहब्बत के समंदर में गोतागन होने वाला, आले रसूल की कश्ती में सवार होने वाला, सहाबा किराम औलिया किराम की पैरवी करने वाला बना दे। इसी ईमान, इसी अक़ीदे पर हमको साबित ख़त्म अता फरमा। हम तमाम मुसलमान आलम को इसी एक और इसी अक़ीदे पर, इसी ईमान पर हम तमाम मुसलमान आलम को एक और नेक बना दे।